بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو شاید کبھی میں نے پہلے اپنے پروگرامز میں نہیں کیا۔ میری مراد ایک ایسے جانور سے ہے، ایسے پرندے سے ہے، میری مراد ایک ایسی مخلوق سے ہے، ایسی رب العزت نے ایسی جو چیز پیدا کی جس میں ایسی صفات ہیں کہ اس پہ سواری بھی کی جاتی ہے اور وہ انڈے بھی دیتی ہے۔ میری مراد شتر مرغ جس کو انگلش میں آسٹرچ کہتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں کہ آسٹرچ یا شتر مرغ۔ شتر کس کو کہتے ہیں؟ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، کیونکہ اس کی گردن بالکل اونٹ کی طرح وہ ہوتی ہے، لمبی گردن ہوتی ہے، اور مرغ اس لیے کہ یہ انڈے دیتی ہے، یہ آسٹرچ یا شتر مرغ۔ لیکن اس کو مرغی کبھی نہیں کسی نے کہا شتر مرغی، شتر مرغ ہی کہتے ہیں۔ شتر مرغ انڈے بھی دیتے ہیں اور یہ، لیکن اس میں ایک بہت بڑی صفت ہے جو شاید کسی چوپائے میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہ اب دیکھیں نا، گائے آپ دیکھ لیں یا بھینس دیکھ لیں، کتنا ہیوی جانور، اور جب ہم فیڈ لاٹ فیٹننگ کی بات کرتے ہیں، یعنی گوشت یا جانوروں کو فربا کر کے اور موٹا تازہ کر کے ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ ناظرین و حاضرین یہ سمجھیں کہ کوئی بھی گائے دنیا میں ایسی نہیں، نہ کوئی بھینس ایسی ہے جو ایک سال میں 30 بچھڑے دے اور 30 بچھڑوں کے برابر گوشت پیدا کر دے۔ لیکن یہ صفت اللہ رب العزت نے اس جانور میں ضرور رکھی ہے کہ اتنا گوشت، یعنی 30 بچھڑوں کے برابر گوشت اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک سال میں۔ وہ کس طرح؟ ایک تو یہ انڈے، اور بہت بڑے بڑے انڈے یہ شتر مرغ دیتا ہے۔ جب دیتا ہے کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے اس کی فیمیل شتر مرغ جو ہے نا، وہ انڈے، بہت بڑے بڑے انڈے، اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں، بالکل جس طرح مرغی بیٹھتی ہے اسی طرح یہ بھی شتر مرغ کی جو فیمیل ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پھر ان بچوں سے، وہ انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور بچے پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ خوراک بھی نہیں چاہیے جو بھینسوں کو، یا ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور ان جانوروں کو موٹا تازہ فربا کرنے میں۔ آئیں چلیں آج ہم آپ کو اس سے متعلق کچھ بنیادی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو بنیادی معلومات یہ ہیں کہ شتر مرغ کا اصل دیس وہ افریقہ ہے، اور افریقہ سے نکل کر یہ سمجھیں کہ مصر بھی افریقہ میں ہے، اور لیکن مصر
اسرائیل، ترکی، ایران، سعودی عرب میں، اور چین، آسٹریلیا، بیلجیم، اسپین، جہاں فٹ بال کی بہت زبردست ٹیمیں ہوتی ہیں، اسپین، اور یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں شتر مرغ کو سرکاری سرپرستی سمجھ لیں وہ حاصل ہے، گورنمنٹ اس کو وہ پیٹرنائز کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں۔ لیکن امریکہ، یورپ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں مقامی طور پر لوگ اس کو پالنے کے لیے یہ ایک صنعت کا درجہ وہ دے دیا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو رہے ہیں اور اس کو خوب ترویج دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ آپ کو معلوم ہے یا تو چڑیا گھروں میں تک ہی یہ محدود ہے، لیکن اب چند سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بھی مختلف حصوں میں اس کو پالا جا رہا ہے، اور اس کی اگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا پتہ چل جائے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اور گوشت کے بارے میں اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، اور اس کا انالیسز جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں پاتے ہیں، تو یہ ابھی بنیادی معلومات یا بیسک انفارمیشن وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، عام لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام میں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بنیادی معلومات ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بغیر اڑنے والا دنیا کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پرندہ ہے، اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 200 کلو گرام، اور قد کوئی 9 فٹ، تو اس کا قد 9 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ اور شتر مرغ کا اصل وطن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کون سا ہے؟ بر اعظم افریقہ، لیکن یہ کسی زمانے میں پورے ایشیا، مڈل ایسٹ اور امریکہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ شتر مرغ شرعی اعتبار سے مکمل طور پر حلال جانور ہے اور حلال پرندہ ہے، اور اسلام کی روشنی پھیلانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ صحرائے عرب میں شکار بھی کیا جاتا تھا، لیکن آسٹرچ یعنی شتر مرغ فطری طور پر گروہ پسند اور ملنسار طبیعت کا مالک ہے۔ یہ آپ کو بتا دیں، یہ مانوس ہو جاتا ہے، جلدی مانوس ہونے سے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، اور اسی لیے اس کو پالتو جانور کے طور پر بعض اوقات ویسے یہ پالتو جانور تو رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بہت تجسس پایا جاتا ہے، کیوریاسٹی ہوتی ہے، انسان کو دیکھ کر بہت قریب آ جاتا ہے، مگر خطرہ محسوس کرے نا تو فوراً ہی دوڑ کے لگا دیتا ہے، دوڑ جاتا ہے، اور خطرے کے وقت دشمن سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ گردن نیچے کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ کیونکہ صحرا میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا سر ریت میں کبھی کبھی وہ ریت میں چھپا لیتا ہے، تو اس کی جہاں تک اس کا دیکھنا ہے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز
کیسی ہیں، وہ کیسی برداشت کر سکتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے افریقہ میں تو بہت گرمی ہوتی ہے. تو یوں تو شتر مرغ میں ہر موسم کی سختیاں برداشت کرنے کی بے مثال قوت برداشت وہ موجود ہوتی ہے. یعنی سخت سردی اور سخت گرمی دونوں اس کی صحت پر اثر انداز یہ سمجھ لیں وہ نہیں ہوتے، مگر یہ گرم اور خشک ماحول میں زیادہ خوش رہتا ہے. اور یہ قدرتی طور پر سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت سخت جان ہوتا ہے، اور بیماری کے خلاف اس کا قوت جو ہوتا ہے نا ریزسٹنس پار اس میں وہ بہت دوسرے تمام پرندوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ بہت محفوظ جانور ہے، اسے رکھا جا سکتا ہے، اور یعنی کوئی بیماری اس کو آسانی سے نہیں لگ سکتی. افریقہ میں ویسے بھی میں نے دیکھا ہے افریقنز جو ہیں خاص طور پہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو حج پہ ہمیں ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے. وہاں پہ میں نے دیکھا سب سے پہلے ہم لوگ جو نازک مزاج لوگ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. ان کو کھانسی، طرح طرح کی زبردست الرجی شروع ہو جاتی ہے، کھانسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کھانسی رکنے کا نام نہیں لیتی، ناک بہہ رہی ہے، اور بہت کچھ. لوگ اسی لیے اپنے ساتھ بہت ساری ادویات لے کے جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک سے. کھانسی کی وجہ سے میں نے ایک ہلکا سا انٹرول لیا، آپ کو محسوس تو ہوا ہوگا. تو یہ میں بات کر رہا تھا افریقن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اس جانور میں بھی بلا کی قوت برداشت ہوتی ہے، قوت ریزسٹنس پار ہوتی ہے، اور برداشت کہہ رہا ہوں قوت مدافعت ہوتی ہے. اور اس میں یہاں تک کہ مائنس ہمارے جو ہے نا سائنسدان انہوں نے اس کو -30 تک بھی رکھا ہے، دیکھا ہے. تو -30 سے لے کے لیکن +56 ڈگری سینٹی گریڈ اتنا شدید گرمی اس میں بھی یہ بخوبی رہ لیتا ہے. اور یہ جب اتنی سخت موسم میں یہ رہ لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی عمر بھی بہت ہوتی ہے. کتنی؟ کوئی 30 سال سے لے کے 70 سال تک یہ زندہ رہ سکتا ہے. اور ایک انڈے کا وزن 1.5 کلو گرام 1.5 کلو گرام کا ایک انڈا دیتا ہے. شتر مرغ کے انڈے کا وزن دیکھا گیا تو 1.5 کلو گرام تک یہ اس کا وزن ہوتا ہے. اور اس کا یہ سمجھ لیں کہ ایک مادہ جو ہوتی ہے وہ 42 سال تک 42 ایئرس تک اوسطاً یعنی ایوریج آن این ایوریج 30 انڈے سالانہ دیتی ہے. اسی لیے میں نے کہا نا سال میں 30 گایوں کے برابر کوئی گوشت پیدا کر سکتی ہے. کوئی ایسے کو بچڑے دے سکتی ہے ایک گائے؟ نو وے. تو یہ تو ایک شتر مرغ اس سے 30 انڈے وہ لیے جاتے ہیں. اور ایک مادہ کتنے 42 سال تک 42 ایئرس تک وہ انڈے دینے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اور انڈے دیتی ہے. اور ایوریج
یہ سمجھ لیں کہ وہ سال میں 30 انڈے وہ دیتی ہے. اور ایک نر جو ہوتا ہے نا شتر مرغ، وہ 2 سال میں ہوتا ہے بالغ. اور مادہ شتر مرغ 1.5 سال میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے. وہ 6 مہینے پہلے ہی بالغ ہو جاتی ہے، 6 مہینے پہلے انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے. یعنی 1.5 سال کی عمر میں یہ انڈے دینے شروع کرتی ہے. اب رہا، آپ پوچھیں گے یہ کھاتی کیا، اس کو کھلاتے کیا ہیں کہ اتنی موٹی تازی اور بدن اس کا اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آسٹرچ یا شتر مرغ ہیں اپنے جسم اور جو ان کی وہ یہ سمجھیں جو باڈی ہے اس کے تناسب سے بہت ہی کم خوراک یہ استعمال کرتے ہیں. شتر مرغ صرف 3.5 کلو خوراک سے 1 کلو وزن بڑھاتا ہے. یہ یاد رکھیں، 3.5 کلو خوراک روزانہ دیں تو 1 کلو وزن اس کا بڑھتا ہے. اس اعتبار سے لائیو سٹاک میں اس بہتر سرمایہ کاری، اس سے بہتر سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. جبکہ 150 کلو گرام وزنی آسٹرچ کی روزانہ خوراک صرف 2 یا 3 کلو گرام چارہ، یہ فوڈر آپ دیتے ہیں، یہ گرین فوڈر نہیں ہوتا، یہ جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی اس کو آپ چارہ وہ دیتے ہیں، چارہ کھاتا ہے کتنا 2 سے 3 کلو گرام. اور یوں یہ جانور اپنی خوراک کا 30% گوشت کی شکل میں مالک کو لوٹا دیتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے جانور جو ہیں، گائے ہے، بھینسیں ہیں، وہ اندازاً 20 کلو گرام خوراک کھانے سے 1 کلو وزن ان کا بڑھتا ہے. اور اس طرح ان جانوروں کی میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ پٹ صرف 5% ہے، جبکہ شتر مرغ کی آؤٹ پٹ 30%، یعنی یہ جو گائے اور بھینس ان سے یہ 6 گنا زیادہ ہے. دیکھیں کہاں 5% اور کہاں 30%. آپ دیکھیں نا کتنی زیادہ، یہ 6 گنا ہے. 6 اس سے ملٹیپلائی کریں گے آپ تو یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے، اتنی زیادہ وزن وہ بڑھا لیتا ہے. تو پھر اس خوراک کے بارے میں کوئی خاص انتخاب نہیں ہوتا، یعنی یہ پرندہ ہر چیز کھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت سستی اور معمول سے ہٹ کر خوراک بھی دی جا سکتی ہے. یہ آج میں بنیادی معلومات آسٹرچ کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب رہا اس کا گوشت کیسا ہوتا ہے. گوشت میں یہ سمجھیں آلموسٹ 0%، یعنی نہ ہونے کے برابر فیٹس ہوتی ہیں اس میں. لہذا یہ دل کے مریض یا جو کہتے ہیں جی کولیسٹرول فری، جب دودھ پیتے ہیں دودھ سے پوری بالائی اتار دیتے ہیں، فیٹ ساری ہٹا لیتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں اس ملک کو، کیا کہتے ہیں کولیسٹرول فری ملک. اور یہ دل میں خاص طور پہ دل کے مریض جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا جو خون جن کی شریانوں میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے منع کیا جاتا ہے ریڈ میٹ. ریڈ میٹ سمجھتے ہیں نا، بھینسوں کا، گائے کا، بچڑوں کا، اور یہ ایون مٹن جو ہے بکروں کا، یہ سارا
اس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں. یہ منع کیا جاتا ہے اس میں، چونکہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب اس کا انالیسز کرتے ہیں تو شتر مرغ میں ایک الحمدللہ اس میں پروٹین بھی بڑی زبردست ہے. پروٹین بھی گائے اور ایون چکن کے برابر کیا ہے، اس سے تھوڑی بڑھ کے ہی ہے. یعنی کہ اس میں پروٹین دیکھا گیا کہ 100 گرام میں ہمارے سائنسدانوں نے جب انالیسز کیا تو 100 گرام میں شتر مرغ میں 21.9 یعنی تقریباً 22 گرام کہہ دیں، وہی فیصد کا کہہ دیں، یعنی 22% وہ پروٹین ہوتی ہے. جبکہ گائے میں، کاؤ میں یا بفلو میں وہ کتنی 20% گائے میں دیکھا گیا، بچڑوں میں اس کا 20%، اور چکن میں وہ 21.4%، یعنی 21.4% پروٹین ہوتی ہے. تو پروٹین بھی شتر مرغ میں ان دونوں سے زیادہ. اور اسی طرح فیٹس میں نے کہا نا بالکل نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ 100 گرام میں صرف اور صرف 1%، یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اور اس کے بعد اگر گائے کا ہم دیکھیں اس میں فیٹس کتنی ہوتی ہیں، اس میں 15.6% فیٹس ہوتی ہیں، چربی ہوتی ہے فیٹس. اور چکن میں کوئی 2.6، اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں، اور وہ بھی سمجھیں بہت کم ہے فیٹس اس میں. اور کولیسٹرول اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے. کولیسٹرول بھی جو ہے نا یہ سب سے کم، یعنی 86 گرام تھا کولیسٹرول 100 گرام گوشت میں اس کے گائے کے. اور وائٹ میں میٹ جس کو بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے، چکن کا، مرغی کا، عام مرغی جو ہے اس میں 74% کولیسٹرول. اور اس میں تو بالکل ہی تھوڑا، اس میں صرف 63% جو ہوتا ہے. اور انرجی البتہ دیکھیں کہ انرجی کتنی ہے. انرجی ظاہر ہے بڑے جانوروں میں گوشت اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ ہے جیسے گائے میں انرجی کوئی 276 یہ انرجی اس میں، اور یہ ایک علیحدہ پیمانہ ہے. تو اسی طرح 114 شتر مرغ میں اور 163 چکن. اس کے بعد کیلشیم کی میں ایک رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے سائنٹسٹ نے جو اس کا انالیسز کیا. اور کیلشیم وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ چکن میں ہوتی ہے. چکن میں 13، یعنی 100 گرام میں سے دیکھا تو 13 گرام اس میں کیلشیم. اور گائے میں کے گوشت میں کوئی 9 گرام 100 گرام میں، اور اس کے 5 گرام، اس کے 5.2 کیلشیم جو وہ پائی گئی. تو یہ بنیادی معلومات میں آپ کی خدمت میں نے پیش کی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں دیکھیں گے اس کو پالتے کیسے ہیں، اور اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور کیا حکومت بھی اس میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے یا نہیں. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اور مجھے چونکہ لندن سے، انگلینڈ سے اسد علی ان کا تعلق ہے چکوال سے، نہایت نفیس اور پیارے ہمیں میرے کالر ہیں اور ویور ہیں. اللہ رب العزت اور ان کو ترقی دے.
وہ ان میں بڑی تڑپ ہے، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی پتہ کر کے بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں کیا آسٹریچ کا گورنمنٹ کتنا ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے، اور کوئی اس میں اگر لائف انشورنس کی کا کوئی ادارہ ہے جو اس کو انشور کرتا ہو، تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس ساری چیزیں کا احاطہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اس پروگرام کو میں یہیں کنکلوڈ کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. لیکن سمیٹنے سے پہلے ایک اللہ اکبر، یہ آخری سیگمنٹ ہوتا ہے میرے ہر پروگرام کا، اور اس سے بہت لوگ پسند فرما رہے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ. یہ میں سمجھتا ہوں وہ کراچی والے پہلے ویور میرے جنہوں نے یہ کامنٹ دیا تھا، مجھے کہا تھا اور تجویز پیش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب حدیث مبارک کوئی کوٹ کر دیا کریں، تو آج میں ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں. چلیں شروع سے ایک بات کروں کہ قرآن مجید کی روح سے اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہیں. ایک ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، وحدانیت اس کی. دوسری ہے رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا. اور تیسری جو بنیادی عقیدہ وہ ہے آسمانی ملائکہ، یعنی ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لانا. چوتھی ہے آسمانی کتب جو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام پہ بھیجی، ان پہ ایمان لانا سب پہ، اور خصوصاً قرآن پاک پہ. اور آخرت میں جو آخرت ہے، یعنی جنت، دوزخ، آخرت، یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، اس پر ایمان لانا یہ ہے. اور یہ قرآن مجید میں ایک سورہ بقرہ میں ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور پیغمبروں پر. اور حدیث کی روح سے ایمان نام ہے 7 چیزوں پر اعتماد رکھنے کا جو ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہے. یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر خیر و شر اس کی قدرت اور علم سے ہے، اور یہ صرف اس کی قدرت اور علم سے ہے، اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر. تو یہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ایک چیز کو انشاءاللہ لیں گے، اور اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید اور یہ سارے بنیادی عقائد جو ہیں ان پہ میں مختصراً ہر نشست میں روشنی ڈالوں گا. اسی کے ساتھ آپ سارے ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.